حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا رحمت اللہ علیہ کا یوم وفات ہے، ان کی 73ویں برسی ہے۔ دو باتیں انتہائی اہم ترین آج بتانے جا رہا ہوں ناظرین آپ کو، جو انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ منشی عبد الرحمن خان کردار قائد اعظم میں لکھتے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں ذرا دل کی سماعتوں سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ دینی تربیت کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کی روحانی تربیت جس مرد غازی نے کی تھی، آخری ایام میں قائد اعظم نے بسلسلہ جہاد کشمیر اس مرد غازی کو ایک خاص مشن پر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجا۔ وہ اپنا زیادہ وقت دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خادم خاص آغا اسحاق علی کے پاس گزارا کرتے تھے، جو زیر مزار مبارک آنے جانے والے واحد مجاز تھے۔ آغا صاحب نے اس مرد غازی کو، جن کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے منتخب کیا تھا، بتلا دیا کہ جس روز قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا پاکستان میں انتقال ہوا، اس روز مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ فرمایا کہ آج ہمارا دوست آ رہا ہے، آج ہمارا دوست آ رہا ہے، اس کی آمد کی خوشیاں مناؤ۔ جب دریافت کیا گیا کہ حضور وہ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا محمد علی جناح، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ناظرین، یہ پاکستان دو ناموں کی نسبت کے سائے میں ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا علی کے سائے میں ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ 12 برس تک قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے اپنی انتہائی سیویئر قسم کی بیماری کو چھپا کے رکھا۔ جب قائد سے یہ پوچھا گیا آپ چھپاتے کیوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بیماری پتہ چل گئی تو ہندو پاکستان بننے نہیں دیں گے۔ اور یہی ہوا ناظرین کہ نہرو نے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد یہ جملے کہے تھے کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ محمد علی کو کیا بیماری ہے تو ہم کبھی بھی تقسیم ہند ہونے نہ دیتے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں میں کہ قدرت اللہ شہاب ایک بہت بڑا نام ناظرین، معروف قانوندان احسن ظفر قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب قدرت اللہ شہاب نے اپنے تل ابیب کے خفیہ دورے کی روداد بیان کرتے ہوئے ایک یہودی پروفیسر کی ایک بات مجھے بتائی جو گزشتہ سالوں میں مجھے اکثر یاد آتی ہے، تو ہوا یوں، اب وہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ایک عیسائی ایرانی کی حیثیت سے قدرت اللہ شہاب تل ابیب کے شہر میں ایک یہودی پروفیسر کے مہمان رہے، اور اس کے گھر میں انہوں نے ممتاز شخصیات کی تصاویر آویزہ دیکھی۔ ایک تصویر محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی بھی دیکھی۔ ہوا یہ ناظرین کہ انہوں نے تجاول عارفانہ میں یہ سوال کیا، قدرت اللہ شہاب نے یہ پوچھا کہ یہ سب کون ہے، تو جواباً اس پروفیسر نے کہا کہ یہ محمد علی جناح بانی پاکستان ہیں، اور میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اس شخص نے اسلام کے نام پر ایک ملک حاصل کیا ہے، اس شخص نے اسلام کے نام پر ایک ملک حاصل کیا ہے۔ اب اگر اس ملک میں ہی اسلام ناکام ہو جائے تو پھر کہیں اور کامیاب نہ ہوگا۔ آخری جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے نام پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ بس سوال اپنے اندر آج ان کی یوم وفات پہ ضرور کیجئے گا کہ کیا اسلام ہی کے نام پر پاکستان اس وقت اپنا وقت گزار رہا ہے، یا اسلام کے خلاف خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ 40 دن تک روزانہ طلوع آفتاب کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک بار سورہ شمس پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا مل جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں مضمون ضرور پڑھیے گا۔ حبیبہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے۔ ہمارے ساتھ ذیشان قادری موجود ہیں، منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ